صحابہ سے ایک دن حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ کتنا خوش قسمت ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن حضور نے پھر دوسری بات فرمائی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، اور اس کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ کہا اس کو 7 مبارکیں۔ یار چاند سامنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ایمان لانا بڑی بات ہے، اگرچہ ابو جہل پھر بھی نہیں مانا تھا، لیکن ایک چیز دیکھی نا، حضور کا چہرہ دیکھا اور پتھروں سے چشمے پھوٹتے دیکھے، انگلیوں سے چشمے بہتے دیکھے، اور جو ہے وہ سورج کو پلٹتے دیکھا، درختوں کو سلامی دیتے ہوئے دیکھا، کھجوروں کو۔ کیا منظر تھا کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تھا مانوں گا، یہ جو درخت پہ لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے ہیں یہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے خوشوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئے، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کیسے منظر تھے، اقبال نے کہا نا خوشا وہ وقت کے طیبہ مقام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا ان کا، وہ ایک وقت تھا۔ تو کہا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا، اور فرمایا اس شخص کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم تربوز لینے جاتے ہیں نا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو کبھی لینے نہیں گئے، اس وقت 3 روپے 4 روپے کا ہوتا، یہ 3 روپے کا ہے۔ تو ہم کہتے اچھا اس کو وہ ٹکی وغیرہ لگا دیں، کہتے نہیں ٹکی لگا کے اگر لیں گے تو پھر 5 روپے کا ہوگا، ہمارے پہ یقین کریں گے تو لے جاؤ 3 روپے کا، لیکن جب ہم چیک کر کے دیں گے تو پھر قیمت اس کی زیادہ ہوگی۔ تو دیکھ کر کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے، اور جو صدیوں بعد میں آئیں گے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو کہا 7 مرات ان کو 7 مبارکیں ہوں۔ تو یہ 7 مبارکیں حضور کی جانب سے وصول کیجئے اور خوشی کا اظہار کیجئے، اور اپنی زندگی اسی خوشی میں تقوی کے نور سے مالا مال رکھیے۔ ہم یہاں ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنت کے جواب دیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ اس لیے اپنے سارے معاملات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں، تو اللہ ہمیں قلب کی طہارتیں، روح کی پاکیزگیاں، سوچوں کی عفتیں اور دامن کی پارسائیاں نصیب فرمائے۔ یہ مختصر زندگی اس کی یاد میں گزرے، اس کے ذکر میں گزرے، اس کی محبت میں گزرے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں یہ خیال ہمارے ساتھ جڑا رہے کہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی نگاہوں میں ہیں اور ہم اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ خیال زندگی کو نہال کر دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی اور میں اس کا مطیع، فرما بردار اور اس کے حکم کا پابند ہوں، میں کیوں اس کو ناراض کروں؟ تو تقویٰ اسی احساس کا نام ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی کہ جو کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے، چور سے، ڈاکو سے، لٹیرے سے ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے ہتھے اس طرح چڑھ جائے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیں تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں۔ تو بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ کیسا ڈر کہ اللہ سے ڈرتا بھی اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو کہا باقیوں سے ڈرتا ہے ان کے گزند کی وجہ سے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اس کی ناراضگی کی وجہ سے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا نا، روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے، میری زندگی تو اس کی خوشیوں سے ہے، تو یہ روٹھ گیا تو میری زندگی زندگی رہے گی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا یہی مفہوم ہے، تقوی کا یہی مفہوم ہے کہ بندہ ہر وقت اس احساس میں ڈوبا رہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔ یہ احساس اگر انسان کے ساتھ جڑ گیا تو پھر اس کے اٹھنے والے قدم ہمیشہ اچھائی کی طرف جائیں گے، اس کی زبان سے نکلے والا جملہ اللہ کی رضا کے دائرے میں رہے گا، اس کی حرکات و سکانات اس کی رضا کے دائرے میں رہیں گی، اور وہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں آئے گا۔